إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق اللہ العظیم۔ دوستو، اس آیت شریفہ کا ترجمہ ہو گیا تھا، اس کے بعد کی ایک آیت کا بھی ترجمہ ہو گیا تھا، البتہ ان آیتوں سے متعلق کچھ ضروری باتیں بتائی جا رہی تھی۔ پچھلی آیتوں میں جو بات بتائی گئی تھی میں بہت مختصر کر کے ان کو پھر لوٹاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے عدلنے بدلنے اور کم اور زیادہ ہونے میں، چھوٹا بڑا ہونے میں عقل مندوں کے واسطے نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد اب سلسلہ یہ ہے کہ عقل مند لوگ کون ہیں، عقل مند لوگ کون ہیں؟ تو عقل مند لوگوں کی ایک صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ہر وقت اللہ کو یاد کرنا، ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا، اس کا مطلب آپ کو بتایا تھا، امید ہے کہ آپ کو یاد ہوگا۔ ان کی دوسری صفت یہ ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اس صفت کا حاصل یہ ہے کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں، یعنی اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ نے یہ مخلوق بیکار پیدا نہیں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے لگے ہاتھ ایک دعا بھی کر لیتے ہیں، اے اللہ ہم کو آگ کے عذاب سے، یعنی جہنم کے عذاب سے بچا۔ پھر وہ ایک دعا اور کرتے ہیں کہ ہمیں جہنم میں داخل مت کیجئے، جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا اس کو تو نے رسوا کر دیا۔ یہ صفات ان کے اوپر بیان کی گئی ہے۔ اب اگلی آیت شریفہ جو میں نے آج آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں بھی ان کا ذکر ہے۔ وہ عقل مند لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح مناجات کرتے ہیں، اس طرح دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پیدا کرنے والے اور ہمیں پالنے والے، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا۔ منادی تو آپ جانتے ہیں، منادی کرنے والا، ہاں منادی اسی کو کہتے ہیں، اعلان کرنے والا۔ ایک اعلان کرنے والے کو سنا، ایک منادی کو سنا جو ایمان کے واسطے اعلان کر رہا تھا، منادی کر رہا تھا، یوں کہہ رہا تھا کہ تم سب لوگ اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ تو ہم نے اس منادی کی بات سنی اور ہم ایمان لے آئے۔ اس میں دو باتیں غور کرنے کی ہیں اور ان سے بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ ایمان کے لیے منادی لگانے والے کون ہیں، ایمان کے لیے پکارنے والے کون ہیں؟ یہ ہیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام۔ دیکھو اس سلسلے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی، رسالت عطا کی گئی، تو شروع دن سے ہی آپ نے
ایمان کی دعوت دینا شروع کر دیا۔ لیکن اس وقت آپ کا طریق یہ تھا کہ جو لوگ آپ کے بہت نزدیک تھے اور ہر وقت کے حاضر باش تھے، یہ آپ سے برابر ملتے جلتے رہتے تھے، صرف ان کو دعوت دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک غلام تھے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو دعوت دی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی خاندان کے لوگوں کو ڈرائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام خاندان والوں کی دعوت کی، اور وہ جب جمع ہو گئے اس وقت ان کے سامنے اللہ کا یہ پیغام رکھا۔ کیا پیغام رکھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پیغام رکھا۔ ان میں سے جو خوش نصیب تھے، ایمان لانے والے تھے، ایمان لائے، جو بد نصیب تھے انہوں نے بدتمیزی کی، گستاخی کی۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ اسی طرح رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت شریفہ نازل ہوئی، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو علیہ اعلان کہیے، اور مشرکین کی پرواہ مت کیجیے۔ واعرض عن المشرکین کا ترجمہ کیا، اور بالکل ٹھیک ترجمہ کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھے۔ صفا پہاڑ کی چوٹی سے آپ نے ایک اعلان کیا، وا صباحا وا صباحا وا صباحا۔ یہ عربی کا ایک جملہ ہے اور بڑا خطرناک جملہ ہے۔ یہ ہر وقت نہیں بولا جاتا، ہر موقع پر نہیں بولا جاتا، بلکہ جب قوم کو بہت بڑا خطرہ ہو جب بولا جاتا ہے۔ اور عام طور سے اس آواز کو سن کر سب قوم جمع ہو جاتی تھی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی چوٹی پر کھڑا ہو کر یہ اعلان کیا تو پورے مکے والے جمع ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوں سمجھ لو آپ، یہ پہاڑ ہے، پہاڑ کے اس طرف مکے والے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اگر میں یوں کہوں کہ پہاڑ کے ادھر، پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر پڑا ہوا ہے، فوج پڑی ہوئی ہے، اور وہ اچانک تم پر حملہ کرنے ہی والی ہے، تو تم میری بات کو سچ مانو گے کہ نہیں؟ تو مجمع میں جو تھے سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ما جربنا علیک کذبا قط، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، اس لیے ہم آج بھی آپ کو سچ مانیں گے اگر آپ یہ خبر دیں گے۔ لیکن چونکہ یہاں بات اگر مگر کے ساتھ ہو رہی تھی، وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ کوئی فوج، کوئی لشکر ادھر نہیں ہے، یہ تو صرف یوں کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ایسا کہوں تو تم یہ بات مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ تو سب نے کہا جی ہاں ہم آپ کی بات مانیں گے، چونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہی نہیں ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ کفر و شرک چھوڑ دو، اللہ کو ایک مانو اور مجھے اللہ کا رسول مانو، نہیں تو تم پر وہ عذاب آنے والا ہے جو کسی فوج اور کسی لشکر کے
اس کی سزا سے بھی، عذاب سے بھی زیادہ بڑا ہوگا۔ اس پر بہت سارے لوگ خاموش رہے۔ ابو لہب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس نے کہا تبا لک لہذا جمعتنا، اے محمد تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جا، تو نے ہمیں اسی واسطے جمع کیا تھا یار۔ یہ بہرحال یہاں بھی بات تو سب کے کانوں میں پہنچ گئی۔ اب جس نے مانا مانا اور جس نے نہیں مانا نہیں مانا۔ میں آپ کو اتنی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ ایمان کے لیے پکارنا، ایمان کے لیے پکارنا۔ ابھی میں دو باتیں اور بتاؤں گا، درمیان میں ایک بات بتا دوں۔ ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا تبا لک لہذا جمعتنا، اللہ نے قرآن پاک میں اس کا جواب دیا، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، یعنی بد دعا ہے ٹوٹ جائے۔ یہاں صرف میں آپ ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ قوم، امت انبیاء کرام علیہ السلام کو ستاتی تھی، اور انبیاء کرام علیہ السلام صبر کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی لگے ہاتھ کسی کو سزا نہیں دیتے تھے۔ لیکن بعض موقع ایسے آئے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگے ہاتھ پکڑ کی ہے گستاخوں کی، ساتھ کے ساتھ گستاخوں کی پکڑ کی ہے، جس میں سے ایک تو یہ ہے جو ابھی میں نے آپ کو سنایا، تبت یدا ابی لہب، کہ بد دعا قیامت تک، جب تک زمین پر، روئے زمین پر مسلمان رہے گا، قرآن رہے گا اور یہ سورت پڑھی جاتی رہے گی، ابو لہب کے لیے بد دعا ہوتی رہے گی، اور اللہ کی اس بد دعا کا اس اثر بھی ہوا، اور وہ ایک قصہ ہے اس کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ یہ اور بھی واقع ہیں، میں اس کو ذرا تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں تھوڑا سا۔ ایک تھا عتبہ، یہ مکے کا سب سے بڑا مالدار، سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے بڑا سردار تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے مکے والے۔ انہوں نے، مکے والوں نے ایک میٹنگ کی، اور اس میں یہ بات رکھی کہ حج کا زمانہ آنے والا ہے، دور دراز سے لوگ آئیں گے، اور ان کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر بہت دور تک پہنچ گئی ہے، لوگ اس سے ملیں گے، اس کی بات سنیں گے، اور بہت لوگ اس کی بات مان بھی لیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو عرب میں دور دور تک اسلام پہنچ جائے گا، لہذا کوئی ایسی تدبیر کی جائے کہ عرب کے لوگ، حج کے واسطے آنے والے لوگ اس سے نہ ملیں، اور اگر ملیں تو اس کی بات کا اثر نہ لیں، تاکہ عرب کے دور دراز قبائل میں اسلام کی آواز نہ پہنچے۔ لہذا اب سوچ سمجھ کر یہ بات طے کرو کہ آنے والے لوگوں کو اس شخص کے بارے میں کیا کہا جائے۔ کسی نے کہا کہ کہو کہ یہ تو ایک مجنون اور پاگل آدمی ہے، اس سے بات مت کرو۔ مجمع میں سے دوسرے لوگوں نے کہا کہ یہ بات چلنے والی نہیں ہے، جو شخص اس سے ملے گا وہ اس کو انتہائی عقل مند اور بااخلاق پاوے گا، لہذا وہ تمہاری بات پر بالکل یقین نہیں کرے گا۔ تو کوئی لگتی سی بات کہو، لگتی سی بات کہو۔ تو دیکھو دوستو، آپ حضرات میں بھی پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، یہ جو شاعرانہ کلام ہوتا ہے نا، شاعرانہ کلام، اشعار، ہوتا ہے بےہودہ اور ہوتا ہے خیالی، صرف دماغ کی کھچڑی پکی ہوئی خیالی بات ہوتی ہے، لیکن یہ دلوں پر اثر بہت کرتا ہے، خاص طور سے کم سمجھ لوگوں پر اثر بہت کرتا ہے۔ اس لیے اکثر و بیشتر شاعر لوگ انقلاب برپا کر دیتے ہیں۔
تو بعض نے کہا کہ یوں کہو کہ بھئی یہ شاعر ہے، شاعر یعنی خیالی باتیں کرتا ہے، خیالی باتیں تو سمجھتے ہوں گے آپ، اپنے من کی ویسی باتیں کرتا ہے بس یہ، اور شاعر کی بات کا اثر ہوتا ہے تو وہ اس طرح تمہارے پر اثر کرے گا، لیکن اس کی باتیں صرف ذہنی ہے، خیالی ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ان کا۔ مجمع میں سے ایک بولا کہ یہ بات بھی لگنے والی نہیں ہے، یہ بات بھی چلنے والی نہیں ہے، اس واسطے کہ عرب بہت بڑے شاعر ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر عرب شاعر ہوتے ہیں، وہ جب اس کی بات سنیں گے، اس کا کلام سنیں گے تو فوراً فیصلہ کریں گے کہ یہ شعر نہیں ہے، یہ شعر و شاعری، یہ شعر شاعری نہیں ہے، وہ تو تمہاری بات کو اور تمہیں غلط مان لیں گے، اس کو نہیں غلط ماننا ہے۔ پھر اور کیا ہونا چاہیے؟ یہ تو سب نے اپنی اپنی کہلی تھی، سمجھو، اب سب نے عتبہ کی طرف دیکھا، عتبہ کی طرف دیکھا تو حالانکہ عتبہ نے ایک مرتبہ خود اپنی قوم کو آ کر یہ کہا تھا، جب اس کی قوم نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا کہ کوئی معاملہ طے کر کے آوے اور یہ روزانہ کا آپس کا جھگڑا ختم ہو، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت یہ سورت سنائی تھی، تو یہ کانپنے لگا تھا، اور اپنی قوم میں آ کر یوں کہا تھا، اے میری قوم سمجھداری سے کام لو اور عرب کے لوگوں میں ایمان لانے میں پہل کرو اور اس پر ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے عزت ہوگی، عزت اور بہت بڑی عزت ہے یہ۔ لیکن مجمع میں جو موجود تھے وہاں پر وہ بھڑک گئے، تو اس نے بھی پیترا بدل دیا اور یہ کہا کہ میں تو تمہیں آزمانا چاہتا تھا، تم اپنے دین میں کتنے مضبوط ہو، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا تھا کہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنا بڑا پن، اپنی چودراہٹ، اپنا رئیس ہونا بچانے کے واسطے تو کبھی منہ یوں بنایا، کبھی منہ کسی طرح بنایا، اور کبھی چپ رہا، کبھی نیچے کو دیکھا، کبھی اوپر کو دیکھا، اور پھر کہنے لگا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ تم سب لوگ کہو کہ یہ جادوگر ہے۔ جادوگروں کا ایک کام ہوتا ہے میاں بیوی میں تفریق پیدا کرنا، باپ بیٹے میں جدائی پیدا کر دینا وغیرہ، تو تمہاری یہ بات چلے گی، اس واسطے کہ کچھ لوگ اس کی بات سن کر یقین کر لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، تو پھر باپ بیٹے میں جھگڑا ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، باپ بھائی بھائی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، کہ ایک اسلام پر آ جاتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، ایک کفر میں، تو دونوں میں جھگڑا خود ہی ہونے لگتا ہے۔ تو یہ کہا تھا، تو دیکھو اس نے حق کو پہچاننے کے باوجود پھر حق کی راہ میں روڑا اٹکانے کے واسطے اے فیصلہ دیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگے ہاتھ سورہ قلم میں اس کے متعلق آیتیں نازل کر دی تھی اور اس کو بہت برا بھلا کہا۔ میں ان آیتوں کو پڑھوں گا ذرا سا لمبی ہو جاتی ہے بات۔ سونڈ والا کہا، بہت بتون کہا، اور کہا کہ حرام کی اولاد ہے، یہاں تک کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ حرام کی اولاد ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو یوں سنائی ہے، اس پر سنانا چاہ رہا تھا میں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کی قومیں ستایا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود لگے ہاتھ سزا نہیں ملتی تھی ان کو۔ لیکن بعض موقع اور بعض آدمی ایسے ہوتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لگے ہاتھ سزا بھی دیتا تھا، جیسے کہ دو باتیں میں نے آپ کو سنائی۔ میں آج آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خاص طور سے علماء کے حق میں اپنی زبان کو اور اپنے دماغ کو تھام کر روک کے رکھا کرو۔ جی ہاں، اس سفید کرتے پاجامے میں سب برابر نہیں ہیں،
بعض ان میں ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتا اور وہ کوئی بھی سزا دیتا ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ ہمیں فلاں عمل کی سزا مل گئی۔ خیر، یہ تو درمیان میں ایک بات ہو گئی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ حرم شریف میں بلند آواز سے قرآن پاک پڑھتے تھے، اور حرم شریف وہ جگہ تھی مکہ مکرمہ کی جہاں یوں سمجھ لو کہ سارا مکہ جمع رہتا تھا، چاہے وہ کھیلنے کے واسطے، چاہے وہ کسی اور کام کے واسطے، سارا تو قرآن کو وہ سمجھتے تھے، عربی زبان میں تھا، عربی ان کی زبان تھی، تو ان تک اس طرح سے اللہ کا پیغام پہنچتا تھا۔ تو دیکھو، یہ بات میں نے سمجھائی ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام ایمان کی طرف بلاتے ہیں۔ یہاں ایک غلط فہمی میں آپ کی دور کر دوں، نہیں تو میری تفسیر سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ بھی پڑھ سکتے تھے اتنی باتیں، اور ہم جو کہتے ہیں کہ آپ علماء سے تفسیر سنا کرو، اسی لیے تاکہ غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ ہم لوگوں نے زیادہ تر یہ سمجھ لیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا کام صرف ایمان کی دعوت دینا تھا۔ یہ بہت بڑا بہتان ہے اور بہت بڑی غلطی ہے۔ جی، انبیاء کرام علیہ السلام کا تو مشن اور ان کی تعلیم بڑی وسیع ہوتی تھی۔ میں اس میں سے مختصر طور پر آپ کو کہوں کہ سماجی اصلاح کی باتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی اور تمام انبیاء نے کی۔ چنانچہ جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں ایک بیماری تھی، عام بیماری، کہ وہ کم تولتے تھے، کم ناپتے تھے اور اپنے لیے زیادہ ناپتے تھے، اپنے لیے زیادہ تولتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام جہاں ان کو اللہ پر ایمان کی دعوت دیتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے، اپنے رسول ہونے پر ایمان لانے کی دعوت دیتے تھے، ساتھ ساتھ یہ بھی دعوت دیتے تھے کہ کم تولنا اور کم ناپنا چھوڑ دو۔ اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام مثال وہ دی جاتی ہے دوستو جو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاوے۔ سب باتیں نہیں بتائی جاتی اس موقع پہ جو باریک ہو، سمجھنے سمجھانے میں جس میں دشواری ہو، نہیں، ایسی مثال دی جاتی ہے جو آسان سے سمجھ میں آ جاوے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم میں، ان کی امت میں ہم جنس پرستی کی بیماری تھی۔ ہم جنس پرستی تو شاید آپ نہ سمجھے ہوں اور سمجھ بھی گئے ہوں گے سمجھنے والے۔ ہاں، لڑکا لڑکے سے، بلکہ لڑکی لڑکی سے۔ ہاں، اللہ معاف کرے کہ ہماری عدالتوں نے، سپریم کورٹ نے ان کو جائز قرار دے دیا، ان کے حق میں قانون پاس کر دیا۔ جی ہاں، تو خیر، تو لوط علیہ السلام جہاں اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تھے اور جہاں اپنے نبی ہونے کی دعوت دیتے تھے، اسی طریقے سے دعوت دیتے تھے کہ تم یہ برا کام چھوڑ دو۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ابتدا میں شروع میں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یہ سب سے پہلے تو اقرا نازل ہوئی اور اس کے بعد یا ایھا المدثر نازل ہوئی۔ جو آیتیں میں نے پڑھی، یہ اکثر علماء کا اتفاق ہے اس پر کہ یہ دوسری وحی ہے۔ تو اس میں سماجی بیماریوں سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اول پہلے میں ہی بالکل جو لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اس سے منع کیا ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ جی، حرام کھانے سے منع کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو دوستو، انبیاء کرام علیہ السلام ایمان کی دعوت تو دیتے ہی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سماج میں جو برائیاں ہوتی تھی ان کو چھوڑنے کی بھی تعلیم دیتے تھے۔ یہ ہے، یہ غلط فہمی نہیں ہے۔ خیر، یہ انبیاء کا کام تھا۔ اور
تمام امتوں میں یہ غلط فہمی نہ رہے کہ یہ کام صرف امت مسلمہ کا ہے، امت محمدیہ کا ہے۔ تمام امتوں میں، ہر نبی کی امت میں، نبی کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد امت کا فرض ہوتا تھا کہ وہ اس کام کو کریں، انبیاء نبیوں والے کام کو کریں، لیکن ہر آدمی نہیں، بلکہ جس میں اس کی اہلیت اور شرائط پائی جاتی ہے۔ یہ تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دعوت چاہے براہ راست انبیاء کرام علیہ السلام کی زبان سے سنی اور انہوں نے کہا آمنا، ہم نے مان لیا، یا ہم نے یہ دعوت انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد ان کے جانشینوں سے، علماء حق سے سنی اور ہم نے ان کی بات سن کر کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ یہاں ایک بات اور سن لیجئے گا، اور میں اپنی پڑھائی نہیں کر رہا ہوں، آپ کو متوجہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو ہر کتاب میں نہیں ملیں گی۔ ہاں، جس طرح اللہ پر ایمان لانا ضروری، ایسے ہی اللہ کے رسول پر ایمان لانا ضروری، ایسے اللہ کی کتاب پر بھی ایمان لانا ضروری۔ اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کا مطلب میں واضح کر رہا ہوں، جیسے اللہ پر ایمان لانا ایسے اللہ کے حکموں پر ایمان لانا، کتاب پر ایمان لانے کا یہی مطلب ہے۔ یہ ہے تو ہم نے انبیاء کی دعوت سنی، چاہے وہ براہ راست ان کی زبان سے سنی یا ان کے جانشین، ان کے خلفاء سے سنی، یہ ان کے وارثوں سے سنی۔ یہ ہے عقل مند لوگوں کا کام۔ یہ اس کے بعد اگلی آیت شریفہ جو ہے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اس کو میں ترجمہ تو کر ہی چکا ہوں، اپنے آسان الفاظ میں جس آپ بآسانی سمجھ جائیں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں سب سے بڑی نعمت دو چیزیں، ایک ہدایت اور ایک مغفرت۔ دنیا میں، یا یوں کہہ لو دنیا میں ہدایت اور آخرت میں مغفرت۔ یہ جس شخص کو ایمان مل گیا اور ایمان صحیح مل گیا، اس کو تو ہدایت مل گئی۔ ایمان صرف اللہ اور اللہ کو ماننے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول کی ہر بات کو ماننے کا نام ہی نام ہے، ایمان ہے۔ یہ اس کے بعد مومن کو چاہیے اور اس کی فکر ہونی چاہیے، اور اتنی فکر ہونی چاہیے کہ ہر چیز سے زیادہ فکر ہونی چاہیے اللہ میرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ مثال کے طور پر جو شخص ایمان میں داخل ہوا ہے تو اس سے پہلے کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں جو گناہ کیے ان سے بھی توبہ کرے، اگرچہ ایمان کی برکت سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن توبہ کرے۔ اور ہم سے، مومنوں سے، مسلمانوں سے جو بھی گناہ ہو جاتا ہے، چاہے بڑا ہو، چاہے وہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، جانے میں ہو انجانے میں ہو، ہمیں بہرحال سچے دل سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتا رہنا چاہیے، استغفار کرتا رہنا چاہیے۔ اسی لیے میں اس کا دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، ہم ایمان لے آئے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہ بخش دیے، یعنی بڑے بڑے گناہ بخش دیجئے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی مٹا دیجئے، اور میں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کیجئے۔ اگلی آیت شریفہ بھی ہے، اس کا بھی ترجمہ سن لیجئے گا، اسی سے بات آگے بڑھے گی۔ اے ہمارے رب، ہمیں آپ وہ سب کچھ عطا کیجئے جس کا آپ نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اس کی تفصیل آسان، اللہ نے ایمان پر بہت سارے وعدے کیے ہیں، فضائل ایمان، تو ہم ایمان لے آئے، تو ایمان پر تیرے جو وعدے ہیں تو وہ اپنے وعدے پورے کر۔ اللہ رب العزت نے نماز پر بہت سارے وعدے کیے، تو ہماری گزارش یہ ہے کہ اے اللہ نماز پر آپ نے جو وعدے کیے ہیں آپ وہ وعدے پورے کیجئے۔
اسی طرح تمام نیک اعمال، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مشکل کے وقت آپ نے نصرت کا وعدہ کیا ہے تو اپنے وعدہ پورا کر۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دشمنوں کے مقابلے میں ہمیں رسوا نہ کرنے اور ہماری مدد کرنے کا تو نے وعدہ کیا ہے، اپنا وہ وعدہ پورا کر۔ اس کو میں اپنے آسان الفاظ میں یوں کہہ دوں کہ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کے ساتھ ساتھ ایک استغفار کثرت سے کرنا چاہیے اور ایک دعا کثرت سے کرنی چاہیے، اور ہر حال میں کرنی چاہیے اور ہر کام کے لیے کرنی چاہیے۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہمیں آپ رسوا مت کیجیے، ہمیں رسوا مت کیجیے۔ دیکھو دوستو، پچھلے ہفتے پہ میں نے اس پر کچھ بات کی تھی، اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ تفسیر کے دوران ہی یہ بات آئی تھی، آج پھر میں اس کو عرض کرتا ہوں۔ جب حساب ہوگا اور حساب کے بعد آخری فیصلہ ہو جائے گا تو فرشتے یہ اعلان کریں گے، قد فاز فلاں ابن فلاں ابن فلاں، یقیناً فلاں شخص، فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا کامیاب ہو گیا، اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ اور آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، بلکہ آدم علیہ السلام سے پہلے اس روئے زمین پر جنات آباد تھے، کس کثرت کے ساتھ آباد تھے اور کتنی مدت تک آباد رہے اللہ بہتر جانتا ہے، وہ بھی سب وہاں جمع ہوں گے اور وہ سب اس اعلان کو سنیں گے، ہر ایک کے کان میں یہ آواز جائے گی۔ اور جس شخص کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا اس کے بارے میں یوں کہا جائے گا، لقد خاب فلاں ابن فلاں ابن فلاں، یقیناً فلاں، فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا ناکام ہو گیا۔ بتائیے، اور بھی کچھ نہ ہو، اور بھی کچھ نہ ہو، اس اعلان سے ہی کتنی بڑی رسوائی ہو، کتنی بڑی رسوائی ہو۔ اور مان لو تھوڑی دیر کے لیے جب حساب کتاب شروع ہو تو ساری مخلوق تو وہاں ہوگی، متوجہ ہوگی، اور سوال ہونے لگے، تو نے زنا کیا، تو نے فلاں کو قتل کیا، وغیرہ وغیرہ۔ جب سب کے سامنے وہ راز کھلیں گے جن کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا، تو رسوائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ رسوائی ہوگی، یقیناً رسوائی ہوگی۔ یہ تو وہ بات میں نے آپ کو بتائی جو اب تک نہیں بتائی تھی، اور وہ پہلی باتیں آپ کو یاد ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان حشر میں کوئی شخص اپنے کندھے پر اونٹ اٹھائے پھرے گا، اور یہ اونٹ اٹھائے پھرنا اس بات کی علامت ہوگی کہ اس نے فلاں شخص کا، کسی شخص کا اونٹ ناحق چھینا تھا۔ کوئی بکری اپنے کندھے پر اٹھائے پھرے گا اور یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اس نے کسی کی بکری ناحق نہیں، کسی شخص کا آدھا حصہ یہ مرا ہوا ہوگا، جیسے فالج والے کا ہو جاتا ہے نا، مر جاتا ہے آدھا حصہ، وہ مرا ہوا ہوگا۔ اور یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اس کے دو بیویاں تھیں، دونوں میں انصاف نہیں کرتا تھا، دونوں میں برابری نہیں کرتا تھا۔ کسی کا ہاتھ ایسا ہوگا جیسے کہ حاملہ عورت کا پیٹ ہوتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ مٹھی مارتا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہاں کولہے میں ایک ڈنڈا لگا ہوا ہوگا اور اس پر ایک جھنڈا لگا ہوا ہوگا، اور یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ غدار آدمی تھا، وعدہ کر کے، معاہدہ کر کے اس کے خلاف کرنے والا تھا۔ اور یوں آتا ہے حدیث پاک میں کہ اعلان بھی کیا جائے گا، ھذا غدر فلان، یہ اس شخص کی غداری کی علامت ہے، یوں اعلان بھی کیا جائے گا۔ اور یہ جھنڈا اتنا ہی اونچا ہوگا جتنا بڑا وہ غدار ہوگا۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں،
جب یہ چیزیں سب کے سامنے ہوں گی تو رسوائی ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور ایک شعر پہلے بھی سنایا تھا میں نے آپ کو, کئی بار سنا لیا, انشاءاللہ بار بار سناؤں گا. ہم اپنے نبی سے محبت رکھتے ہیں, دعویٰ نہیں کرتے, یقیناً محبت رکھتے ہیں. وہ محبت بہت اعلیٰ درجے کی ہو یا کم درجے کی ہو, لیکن محبت ہم ضرور رکھتے ہیں. آپ ذرا اتنی بات سوچو کہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو اور وہاں پر یہ بات ہم پر ثابت ہو جاوے کہ اس نے اللہ کے رسول کی فلاں معاملے میں خلاف ورزی کی ہے, 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 تو کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ اسی کو ایک عاشق رسول اس طرح کہتے ہیں, گر تو بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اے اللہ, اول تو میرا حساب نہ لیجیے, اور میرے بھائیوں یہی دعا کیا کرو کہ بغیر حساب کے بخش دے جاؤ. اول تو آپ میرا حساب نہ لیجیے, اور اگر حساب لینا کسی وجہ سے ضروری ہی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے چھپا کر میرا حساب لیا جاوے, اور میرے گناہوں کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہو. تو میرے بھائی, قیامت کی رسوائی یہ بھی بات ہو گئی. آگے بھی چلنا کہہ رہا تھا لیکن یہی بات پوری ہو گئی, وقت بھی پورا ہو گیا. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا اور اس میں آپ کو دھیان دینا ہوگا. عرض کیا تھا میں نے ابھی کہ یہ جو اس یہاں تک جو صفات بیان کی گئی ہیں, عقل مند لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں. آج اب ایسے لوگوں کو کہتے ہیں بیچارہ ملا جی, ایسے لوگوں کو کہتے ہیں بیچارہ ملا جی, انتہائی حقارت کے ساتھ ملا جی. حالانکہ اس روئے زمین پر بسنے والوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہی لوگ ہیں. اپنی ذہن کی, دماغ کی اصلاح کر لو, اپنے خیالات کی اصلاح کر لو. اس فضا میں جہاز اڑانے والے عقل مند نہیں ہیں, یاد رکھو. اور اس زمین اور اس دھرتی پر ریل دوڑانے والے عقل مند نہیں ہیں. جی, یہ جتنی بھی ایجادات ہیں جن کو عقل مند کہا جاتا ہے اور عقل مند لوگ سوچتے ہیں, یہ عقل مند نہیں ہے, بلکہ صحیح معنی تو پرلے درجے کے بیوقوف ہیں کہ انہوں نے اللہ کی مخلوقات پر سرچ کیا اور سرچ کرنے سے ان باتوں تک پہنچے جن تک عام آدمی نہیں پہنچ سکتے تھے, اور اس کے باوجود بھی ان کو خدا نظر نہیں آیا. دیکھو, سمجھو اس بات کو. تو وہ زیادہ بیوقوف ہے, زیادہ نہ سمجھے. امید ہے کہ میری بات یہیں تک سمجھ میں آ گئی ہوگی, لیکن میں ایک بات اور کہہ دوں اور سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ. ایک آدمی ہے جو بہت دور کی سوچتا ہے اور بہت دور کی کب اپنے انتظام بھی کرتا ہے. اس کو ہم اور آپ سب عقل مند کہتے ہیں, ہوشیار کہتے ہیں. اور جو کل کی سوچتا ہی نہیں, بس لگے ہاتھ جو کمانا کھانا, جو کرنا جو کہنا لگے ہاتھ, کل کی وہ سوچتا ہی نہیں, اگلے قدم کی وہ سوچتا ہی نہیں, بس اس کو ہم بیوقوف کہتے ہیں. اگر میرے آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہو تو بتاؤ, میں آگے بول رہا ہوں. میرے دوستو, جو شخص اس 50 60 سال 100 سال کی زندگی کے بارے میں سوچنے والا ہے وہ زیادہ ہوشیار ہے. جو ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں سوچنے والا ہے وہ زیادہ ہوشیار ہے.
ظاہر بات ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں سوچنے والا ہے وہ زیادہ عقل مند ہے. اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو عقل مند کہا ہے جن کی یہ صفات ہیں جو ابھی آپ نے اور ہم نے سنی اور پڑھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.